السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، سبق نمبر 36، آیت نمبر 72 تا 74۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ پس پھر جھگڑنے لگے تم، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ، مخرجن نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم جو تھے تم، تکتمون چھپاتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم اس میں جھگڑنے لگے، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انسان کو قتل کر دیا تھا انہوں نے، اور پھر اس کے بارے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، جس بیس پہ انہوں نے مختلف اور بہت زیادہ سوالات کیے، اور ان سوالات کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر مشقت بنتی گئی۔ آخر انہوں نے انشاءاللہ بولا کہ ہم ضرور گائے کو ذبح کریں گے، مزید کوئی نشانی بتا دی جائے۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں نشانی بتا دی تو اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور پھر وہ گوشت کا ٹکڑا اس لاش کو لگا دیا، تو اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب اسی بات کو اللہ یاد کروا رہے ہیں کہ اس کو یاد کرو جب تم نے سے کسی شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اور آپس میں پھر جھگڑا پڑ گیا کہ فلاں نے قتل کیا یا فلاں نے کیا، اس کا قاتل ملتا نہیں تھا، تو اللہ فرماتے ہیں تم آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے، جبکہ میں اس کو ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضربوہ پس مارو اس کو، ببعضہا اس کا بعض حصہ، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ موتا مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے گائے کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر اللہ کے حکم سے مارا تو اللہ نے مقتول کو زندہ کر دیا، پھر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے مردہ کو زندہ ہوتا دیکھ لیا۔ اللہ رب العزت نے اس اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروا کر زندگی بعد الموت کا نمونہ دکھا دیا، اور باہمی جھگڑا بھی ان کا ختم ہو گیا۔ سورہ بقرہ میں 5 آیات، 5 مقامات ایسے ہیں جن پر مردوں کو زندہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، زندہ کرنے کا بیان آیا ہے۔ اس آیت سے ایک یہ بھی چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی زخمی یہ اقرار کر لے کہ فلاں شخص نے مجھے مارا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی، یعنی زخمی کی شہادت بھی قابل قبول ہے، کیونکہ جب بنی اسرائیلی مقتول کی بات مان لی گئی تو زخمی کی بات بدرجہ اولا ماننا پڑے گی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعد بعد ذالک اس کے، فہی پس وہ کالحجارۃ پتھر کی مانند ہو گئے، او یا اشد زیادہ سخت، اشد زیادہ قسوتاً سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارۃ پتھروں سے، لما یتفجر جب وہ بہتی ہیں، منہ سے انہار و نہریں، بعض دفعہ تو نہریں بہ پڑتی ہیں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا لما اور بعض اوقات، یہ شققو جب وہ پھٹ پڑتے ہیں، فیخرجو بس نکلتا ہے، منہ سے مان پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا
اس سے لما یہ بھی دو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، منہا لما بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی دو کہ گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما نہیں اللہ واللہ بغافل بے خبر، اما تعملون اما اس سے تعملون جو تم اعمال کرتے ہو۔ اس آیت میں یہودیوں کی سنگ دلی کا ذکر ہے کہ وہ کتنے سخت دل تھے۔ یہاں اس قدر بڑے بڑے معجزے دیکھے، اپنی آنکھوں سے مردہ زندہ ہوتے دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ فرماتے ہیں کل حجارہ، پتھروں کے مانند، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہودیوں جیسی حالت سے منع فرمایا کہ یہود و نصارہ کی وہ جو ہے عادات کو نہ اپناؤ، یہود و نصارہ جیسے اعمال نہ کرو۔ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قوم کی مشابہت کرو گے قیامت کے دن اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ جو بھی کوئی زیادہ باتیں کرتے ہیں، جتنی بھی عام روٹین کی باتیں ہیں، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کافی وقت پورے کے پورے گروہ بنا کر، رشتہ دار اکٹھے ہو کر، یا دیورانیاں جٹھانیاں یا نندیں سب اکٹھا ہو کر ہم گپے لگاتے ہیں اور بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور اس میں ہم سے غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، چغلیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور دوسروں کی برائیاں بھی کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ دور وہی ہے، لوگوں میں اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل میں سختی ہو، ٹھیک ہے، جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ چار چیزیں بدبختی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو نہ آنا، یعنی کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو ہی نہ آئے اللہ کے ڈر سے کہ اللہ کے غصہ اتنا غضبناک ہے، اللہ کے عذاب اتنے سخت ہیں، اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے سب دیکھ کے۔ دل کا سخت ہو جانا، ایک آنکھوں میں آنسو نہ آنا، دوسرا دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، بندہ امیدیں لگا لے آنے والے وقتوں میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور دنیا کا حریص ہو جانا، ہر چیز کی لالچ، یہ بھی مجھے مل جائے وہ بھی مل جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان برے خصلتوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔